نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان للہ اہلین من الناس، اللہ فرماتا ہے زمین پر کچھ گھرانے ایسے بھی ہیں جو میرے گھرانے ہیں۔ بتاؤ، یہ ایک اعزاز والی بات ہے، اعزاز والی بات ہے۔ آدمی جہاں رات گزارے نا اس کو عربی میں بیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بیت، جس کو آپ گھر بولتے ہیں، عربی میں اس کو بیت بولتے ہیں۔ بیت گھر، چاہے وہ 1000 گز کا بنگلہ ہو یا کچی جھوپڑی ہو، جہاں بندہ رات گزارتا ہے اس کو بیت بولتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے بارے عقیدہ ہے الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش پر مستوی، بائن عن الخلق، مخلوق سے جدا ہے، مخلوق سے جدا ہے۔ لیکن اللہ نے ایک گھر کو یہ ایک اعزاز دی ہے، اعزاز دی، وہ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہے، لیکن اعزاز دی ہے کہ زمین کی پشت پہ ایک گھر ہے جس کو اللہ نے مقام دیے، یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ حالانکہ اللہ وہاں رہتا نہیں ہے، اللہ تو عرش پر مستوی، وہ تو مخلوق سے جدا ہے۔ یہ ایک اعزاز ہے۔ کیا ہے؟ اعزاز ہے۔ یہ اعزاز زمین پر کسی اور گھر کو نہیں ملا پاتا، یہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ جس طرح اللہ نے بیت اللہ کو اعزاز دی ہے، اعزاز دی، اسی طرح زمین پر کچھ گھر ایسے ہیں جن گھروں کو اللہ نے یہ مقام دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے گھرانے ہیں، یہ میرے گھرانے ہیں۔ ان للہ اہلین من الناس، زمین پر کچھ اللہ کے بھی گھرانے ہیں۔ صحابہ کرام تو حیران ہو گئے، زمین پر اللہ کے گھرانے، اللہ کی تو تعریف یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نہ اللہ کا خاندان ہے، نہ اللہ کی برادری ہے، نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کے ماں باپ ہے، تو اللہ کے گھرانے زمین پر کیسے آ گیا؟ من ہم یا رسول اللہ، صحابہ نے رسول، یہ زمین پر اللہ کے گھرانے کون سے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصۃ، اہل القرآن، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصۃ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو جس گھر میں حافظ رہتا ہے، اللہ، جو حافظ کا گھر ہے، کون سا حافظ؟ من قرأ القرآن فاستظہرہ وحل حلالہ وحرم حرامہ۔ وہ حافظ کے گھر جو حافظ قرآن کا حافظ ہے اور قرآن کے معنی کو جانتا ہے، مسائل کو جانتا ہے، قرآن کریم کے حلال سے واقف ہے، حرام سے واقف ہے، اس کے مطابق عقیدہ ہے، اس کے مطابق عمل ہے، یہ جو حافظ ہے نا، اس طرح کا حافظ جو اس کے گھر ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میرا گھر ہے۔